باب من سئل علما وهو مشتغل في حدیثه فأتم الحدیث ثم اجاب السائل. باب ہے من جو کوئی سئلہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا، علماً علم کی بات، وہو مشتغل اور وہ مشغول ہو، یعنی اگر کسی شخص سے کچھ سوال کیا جائے اور وہ شخص مصروف ہو کسی اور کام میں، سکھانے میں ہی مثلاً، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کیا کرے، فأتم الحدیث اپنی بات پوری کر لے، ثم اجاب السائل پھر جواب دے سوالی کو. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص پڑھا رہا ہے اور دوسرا شخص بیچ میں انٹرپٹ کر کے سوال کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، کیا حکم ہے، کیا ادب ہے، کیا حق ہے سوال کرنے والے کا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہاں بتایا گیا جو آپ حدیث میں پڑھیں گے. وہ یہ ہے کہ جو شخص پڑھا رہا ہے وہ اپنی بات مکمل کر لے، پڑھا چکے، اور پھر اس سوال کو انٹرٹین کرے. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح حدثنی جو یہ نا یہ کہہ رہے ہیں امام بخاری ہی کہہ رہے ہیں، دوسری سند لا رہے ہیں. ابراہیم ابن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثني ابی قال حدثني ہلال بن علی عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس، بینما یعنی اس اسنا میں، اس دوران کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یحدث حدیث بیان کر رہے تھے یا بات چیت کر رہے تھے، کچھ سکھا رہے تھے، القوم لوگوں کو. جاءہ اعرابی کہ آیا آپ کے پاس ایک اعرابی، ایک بدو، فقال کہنے لگا متی الساعہ قیامت کب آئے گی. یعنی آپ کی بات کو کاٹ کے بیچ میں سوال کرتا ہے، جی یہ مجھے بتائے قیامت کب آئے گی. شاید آپ قیامت ہی کی کوئی بات کر رہے ہوں گے. فمدا تو جاری رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحدث کلام کرنا، یعنی مدا گزر گئے، یعنی گزرتے رہے، چلتے رہے، یعنی آپ اپنی بات کو جاری رکھا. فقال بعض القوم بعض لوگوں نے کہا، سمع آپ نے سن لیا ہے، ما قال جو اس شخص نے کہا، فکرہا تو آپ نے ناپسند کیا ہے، ما قال جو اس نے کہا، یعنی آپ کو اس شخص کا سوال پسند نہیں آیا اس لیے شاید آپ نے جواب نہیں دیا. وقال بعضهم دوسرے کہنے لگے، بل لم يسمع ہمارا خیال ہے آپ نے سنا ہی نہیں. حتی اذا قضى یہاں تک کہ جب آپ پوری کر چکے، حدیثہ اپنی بات، قال تو آپ نے فرمایا، این کہاں ہے، راہ میں سمجھتا ہوں اس کو، السائل سوالی، عن الساعہ قیامت کے بارے میں، وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے. قال تو وہ شخص بولا جس نے سوال کیا تھا، ہاں انا یا رسول اللہ، ہاں یہ میں ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں ہوں. قال فرمایا، فاذا تو جب ضیعت الامانۃ ضائع کر دی جائے گی امانت، فانتظر الساعہ تو انتظار کرنا قیامت کا. قال کیف اضاعتها اس نے پوچھا کس طرح ہے اس کو ضائع کرنا، یعنی اس کا کیا مطلب ہے اس کو ضائع کرنا امانت کو. قال آپ نے فرمایا، اذا جب وسدہ سپرد کر دیے جائیں، الامر معاملات، الی طرف، غیر اہلہ نا اہل لوگوں کے، فانتظر الساعہ تو انتظار کرو قیامت کا، پھر قیامت قریب ہے. اب یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے، یہاں حدیث تو کچھ اور بتاتی ہے لیکن امام بخاری نے اجتہاد کچھ اور کیا ہے. وہ حدیث کو قیامت کے باب میں لانے کی بجائے یا قیامت کے بارے میں اس کو کوٹ کرنے کی بجائے اصل میں حدیث کے جو انداز ہے اس سے بات نکال رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کچھ سکھا پڑھا رہا ہو تو وہ اگر جواب نہیں دیتا بیچ میں تو یہ بد اخلاقی یا بد تہذیبی نہیں، وہ اپنی بات کو مکمل کر کے کلام کے بعد جواب دے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پڑھانے کا ایک سیشن ہونا چاہیے اور سوال جواب کا الگ ہونا چاہیے، دونوں کو ملنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے. اور یہاں پر جو اہم بات اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جب معاملات ایسے لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، حکومت اور عہدے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیے جائے جو اس کو چلانے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، تو اس سے اندازہ لگا لو کہ اب قیامت آنے والی ہے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.